बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। 17 मई 2024 इतवार के दिन का आगाज़ हो चुका है। ये 16 और 17 मई की दरमियानी शब है। तारीख़ पलट चुकी है और जैसे मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ बन्नू के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला बन्नू और जो लावा पक रहा था वो अब बाहर आने को तैयार है। और जिस तरीके से बन्नू पुलिस ने एक कदम उठाया है, एक इंतहाई कदम उठाया है, अपनी एक कमेटी बनाई है, अपनी एक तंजीम बनाई है और ये कमेटी भिपट चुकी है और इसकी कार्रवाइयाँ हुई भी हैं और इस कमेटी ने ऐलान किया है कि मज़ीद भी कार्रवाइयाँ होंगी। आज बन्नू के मुख्तलिफ़ इलाकों में मसाजिद से ऐलानात किए गए। ये क्या ऐलानात थे ये भी आपको मैंने बताना है। और बड़े ऑपरेशन से पहले एक हल्की फुल्की सी सर्जरी हुई है मुख्तलिफ़ इलाकों में और इस पुलिस अमन कमेटी ने कहा है कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम मिलिटेंट्स का भरपूर मुकाबला करेंगे। और बार बार आवाम से भी कहा जा रहा है कि वो भी साथ दें। एक पम्फलेट जो है ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, ये उन मुतालबात पर मुश्तमिल पम्फलेट है कि जो पुलिस अमन कमेटी ने इंतकाम शुहदा के नाम से जो एक कमेटी बनाई है, ये उनके मुतालबात हैं। और लगता ये है कि बन्नू में फ़ैसला कुन लड़ाई का आगाज़ हो चुका है। ये ऐसी लड़ाई है कि जो एक अरसे से जिसको महसूस किया जा रहा था कि आखिर फेडअप होके इतना तंग आकर ख़ुद लोग हथियार उठाएंगे। लोगों ने मुख्तलिफ़ इलाकों में हथियार उठाए भी, ये मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ लड़े भी, इन्होंने अमन लश्कर भी बनाए, अमन कमेटियाँ भी बनाईं, पुलिस और फोर्सेस के ये शाना बशाना भी लड़े। लेकिन अब ये इंतहाई एक सूरत हाल इस सूरत में है कि अब आम लोगों ने हथियार नहीं उठाए, अब पुलिस एहलकारों ने हथियार उठाए हैं और उन्होंने बग़ैर किसी ऑर्डर के, बग़ैर किसी क़यादत के ये फ़ैसला किया है कि वो आगे बढ़ेंगे। और ये जो सैकड़ों, दर्जनों, हज़ारों, जितनी भी तादाद में मिलिटेंट्स बन्नू और आसपास के इलाकों में हैं, इन इलाकों को साफ़ किया जाएगा, पाक किया जाएगा इन मिलिटेंट्स से। तो सूरत हाल ये है, ख़बर ये आई है कि ये जो फ़तह खेल चौकी के ऊपर हमला किया गया था जिसमें 15 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे, उनका भी इंतकाम लिया गया है। एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है और बताया गया है कि 24 घंटों में 5 ख़तरनाक मिलिटेंट्स जो हैं इनको मारा गया है। ये भी बताया गया है कि DIG बन्नू RPO सज्जाद खान की हिदायत पर ये फ़ैसला कुन जो कार्रवाइयाँ हैं ये जारी हैं। इनका जो आगाज़ है ये इसमें शिद्दत लाई गई है और ये बताया गया है कि इनमें ये जो मारे जाने वाले मिलिटेंट्स हैं, इनमें ज़रगुल ग्रुप का एक अहम टारगेट किलर मुबैना हयातुल्ला, चौकी फ़तह खेल हमले में मुलव्वस असद नेमतुल्ला, अहम कमांडर मंसूर और एक नामालूम मिलिटेंट जो है ये शामिल हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो मारे जाने वाले मिलिटेंट्स हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर CTD और शहरियों पर हमलों में ये मतलूब थे और ये कार्रवाई बताया गया है कि क़याम अमन तक जारी रहेगी। ये पुलिस अमन कमेटी की भी कार्रवाइयाँ और बन्नू पुलिस भी एक्टिव। और आप देखें कि लकी मरवत में भी इसी किस्म की सूरत हाल है और लकी मरवत की जो अमन कमेटी है पुलिस अमन कमेटी, उसने भी तायीद की है बन्नू की पुलिस की अमन कमेटी की। तो इसका मतलब ये है कि इनका आपस में भी राब्ता है। और जिस तरीके से हमने पहले कुछ वाक़यात देखे जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं, जैसे लकी मरवत के कुछ इलाके और बन्नू के कुछ इलाकों के लोगों ने ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि मुश्तरका तौर पर मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और आम लोगों ने भी हथियार उठाए, पुलिस ने भी हथियार उठाए, सिक्योरिटी फोर्सेस भी पहुंची और वहाँ पे हमने फिर ये रिपोर्ट भी किया था कि दरियाए टोची के ज़रिए फिर कुछ मिलिटेंट्स भागने में कामयाब हो गए थे, कुछ को मारा गया था। तो इसी किस्म की सूरत हाल अगर आप बन्नू अमन मार्च के हवाले से देखें जो तकरीबन 1.5 साल पहले हुआ था, उसमें 5 लाख के लोग लगभग लोग जो थे ये सड़कों पे निकले थे। बन्नू में अमन का नारा उन्होंने बुलंद किया था और उन्होंने फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत की थी। बन्नू में जब भी फ़ौजी ऑपरेशन का ज़िक्र होता है, जब भी एक बड़े ऑपरेशन का ज़िक्र होता है तो बन्नू के लोगों में एक इज़्तिराब फैल जाता है, बेचैनी फैल जाती है, क्योंकि बन्नू के लोगों ने देखा है, बन्नू के लोग गवाह हैं कि जब जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ था तो जनूबी वज़ीरिस्तान से तमाम IDPs जो मुतासरीन थे वो बन्नू के रास्ते आए, वो टांक और डेर इसमाइल खान मुंतकिल हुए। फिर जब शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ था तो ये बराह रास्त लोग शुमाली वज़ीरिस्तान से उतर के यहाँ बन्नू में इन्होंने आर्जी जो है क़याम यहाँ पे किया था। तो
بنو کے لوگ اپنا گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنے بچوں کی تعلیم کا نقصان نہیں چاہتے، اپنے کاروبار کا نقصان نہیں چاہتے کہ ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، نقل مکانی کرنا پڑے. تو اسی وجہ سے یہ آپریشن کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں. اور جب بھی کوئی دھرنا ہوتا ہے، جب بھی کوئی امن مارچ ہوتا ہے، جب بھی کوئی بڑا قومی سطح کا جرگہ ہوتا ہے، تو اس میں ان کا یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں ٹارگیٹڈ کارروائی چاہیے، لیکن ہم کسی فوجی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے. اب صورتحال ایک قدم آگے بڑھ چکی ہے اور بنو خبروں کے اوپر میں ہے، اور خبروں میں یہی بھی سوال بھی لوگ پوچھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوچھا جاتا ہے، مختلف ٹاک شوز میں پوچھا جاتا ہے، ایک دوسرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر بنو کو نشانے پہ کیوں رکھا گیا ہے. بنو شمالی اور جنوبی وزیرستان کے ساتھ اس کی باؤنڈریز لگتی ہیں. بنو کا کینٹونمنٹ جو ہے سب سے بڑا کینٹونمنٹ ہے اس ریجن کا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر جنوبی وزیرستان کی بات کی جائے، پھر یہاں پہ ٹی ٹی پی کی بنیاد پڑی. شمالی وزیرستان کی بات کی جائے تو یہاں پہ گل بہادر گروپ کی بنیاد پڑی. اب جو صورتحال ہے اور جس پمفلیٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں کچھ مطالبات میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتائے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے اس میں کہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے بنو پولیس امن کمیٹی کی طرف سے، اور اس سلسلے میں کسی بھی ملیٹنٹ یا اس کے معاون کو، کسی بھی دہشت گرد کو ہرگز نہیں بخشا جائے گا. یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو شخص دہشت گردوں کی کسی قسم کی سہولت کاری کرے گا اسے بھی دہشت گرد تصور کیا جائے گا اور اس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جس شخص نے جان بوجھ کر دہشت گردوں کو پناہ دی اس کا گھر مسمار کیا جائے گا. جس گھر سے پولیس پر فائرنگ کی گئی وہ گھر بھی مسمار کیا جائے گا. جو افراد دہشت گردوں کو چھپنے کی جگہ یا دیگر سہولیات فراہم کریں گے ان کے خلاف بھی سخت اقدامات کیے جائیں گے. جن افراد کا کوئی بھائی، بیٹا، عزیز دہشت گرد تنظیموں میں شامل ہو چکا ہو وہ فوری طور پر پولیس امن کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر قرآن پاک پر حلف دیں کہ ان کا بگوڑا کسی بھی شخص سے کوئی تعلق یا رابطہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا اپنے گھر آنا جانا ہے یا کال وغیرہ پر رابطہ ہے. بصورت دیگر ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اگر کسی شخص کا عزیز لاپتہ ہو اور شبہ ہو کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ شامل ہو چکا ہے تو وہ فوری طور پر پولیس امن کمیٹی کو آگاہ کریں اور تمام معلومات فراہم کی جائیں. بعد ازاں کمیٹی کو معلومات ہونے پر کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس شخص کو جس نے چھپایا ہوا ہو، کوئی بات چھپائی ہو، وہ سہولت کار مانا جائے گا. اگر کسی شہری کے گھر، حجرے یا بیٹھک میں دہشت گرد زبردستی قیام کریں یا کھانے وغیرہ کا مطالبہ کریں تو متعلقہ شخص فوری طور پر امن کمیٹی یا پولیس کو اطلاع دیں. اطلاع نہ دیں کی صورت میں نقصان کا ذمہ دار وہ شخص خود ہوگا. امن پسند عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے علاقوں، مساجد اور دیگر مقامات پر دہشت گردوں کو پناہ یا چھپنے کی جگہ یا اجازت نہ دیں، کیونکہ پولیس دہشت گردوں کا تعاقب کرے گی جس سے علاقے کے عام شہریوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو سکتا ہے. کسی علاقے میں بھی پولیس امن کمیٹی کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی صورت میں مقامی امن پسند عوام اپنے پولیس کا ساتھ دے کر دہشت گردوں کی بحکونی میں کردار ادا کریں. اس کے علاوہ ضلع بنو میں کہیں بھی گٹ طالبان کے نام پر اگر کسی شہری سے کوئی مطالبہ یا بزور قبضہ یا کمیشن ثالثی یا جرگہ کے لیے مجبور کیا جائے تو فوری طور پر پولیس امن کمیٹی سے رابطہ کر کے متعلقہ افراد کی معلومات دیں تاکہ اس کا سد باب کیا جا سکے. مقامی پولیس آپ کے دوست، رشتہ دار، عزیز ہیں. امن کی جتنی ضرورت ان کو ہے اتنی آپ کو بھی ہے تاکہ مزید ہمارے بنو گل میں خوف و ہراس کا ماحول ختم کیا جائے اور ہمارے اور آپ کے بچوں کو پرامن اور پرسکون مستقبل اور وطن دیا جائے تاکہ وہ معاشرے کے بہترین افراد بن کر ملک اور قوم کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لے سکیں. آپ عوام کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کسی بھی پولیس ناکہ کو دیکھ کر خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے بلکہ اطمینان محسوس کریں گے اور آپ اپنے پولیس بھائیوں کے رویے میں تبدیلی اور بہتری پائیں گے. آپ سب بنو گل کے باسیوں سے پولیس امن کمیٹی کی یہ امید ہے کہ امن و امان اور سکون کی فضا کو بحال کرنے میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہمارا ساتھ دیں اور امن پسند شہری ہونے کا ثبوت دیں. مساجد میں کیا اعلانات کیے گئے ہیں؟ مساجد میں یہ اعلانات کیے گئے کہ چونکہ کارروائی اور فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے، جس بھی علاقے میں کوئی بھی فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو، فائرنگ کی آواز سنی جائے اور فائرنگ اگر آپ نے نہ بھی سنی ہو تو رات کا اندھیرا چھاتے ہی آپ اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں اور غیر ضروری طور پر گھروں کے جو مرد ہیں وہ باہر نہ نکلیں، کیونکہ اس دوران ملیٹنٹس جو ہیں یہ آبادیوں کی آڑ لے سکتے ہیں اور یہ کھلا دروازہ کوئی بھی دیکھ کر اس گھر کے اندر گھس سکتے ہیں.
لوگوں کو خواتین کو یہ یرغمال بنا سکتے ہیں۔ اس قسم کے اعلانات جو ہیں یہ بھی مساجد میں کیے گئے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہ لاوا جو تیار ہو رہا تھا وہ پڑ چکا ہے، وہ مزید پڑنے کو تیار ہے۔ کس قسم کے اس کے نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اس کمیٹی کے قیام کو ڈسپلن کی خلاف ورزی بھی قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فوری طور پر ان پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ لوگوں کے جذبات ہیں، عام لوگوں کی بھی جذبات ہیں اور پولیس اہلکاروں کی بھی جذبات ہیں، کیونکہ ان کے بہت زیادہ تعداد میں ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اسی معاملے پر ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر رہے گی۔ جو بھی اس حوالے سے نئی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور آج ایک پولیس اہلکار کی شہادت کے حوالے سے بھی خبر آئی کہ وہ بھی اسی آپریشن کے دوران وہ شہید ہو چکا ہے۔ اور دوسری ایک خبر بنوں میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے چیئرمین محمد زالی سردی خیل جو ہے یہ شہید ہو چکا ہے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، وہ شدید زخمی ہے۔ دونوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بنوں منتقل کیا گیا۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کر لیجئے۔ مجھے اپنے رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔